بنا ہو، شیس علیہ السلام کے دور میں بنا ہو، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہو، یا محمد الرسول اللہ کی امت میں کوئی ولی بنا ہو، قاضی صاحب کہتے ہیں وہ علی کے فیضان سے بنتا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ وہ علی مرتضیٰ کی جنت ہے، کیسے میں بات عرض کروں گا؟ ہضم ہو تو قبول کرنا، نہیں ہضم ہو تو چھوڑ کر کے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ علی کون علی؟ کوئی شخص دعا کرتا ہے اللہ جب تک میرا پیر نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک کربلا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک یہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک وہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ لیکن 99% مسلمانوں کی دعا یہی ہے، اللہ جب تک تیرے محبوب کا حرم نہ دیکھوں اس وقت تک موت نہ آئے۔ لیکن وہ حرم والا بھی کیا دعا کرتا ہے؟ کبھی آپ کو پتا ہے تُز کے مرتضوی میں امام اہل سنت کے حوالے سے استاد زمن نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ جب ایک لشکر میں میرے آقا علی مرتضیٰ کو روانہ کر رہے تھے تو علی سے محبت اتنی تھی، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی یہ دعا، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں، علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے دنیا سے۔ علی کون؟ قسیم جنت و جہنم۔ جنت اور جہنم بانٹنے والے کا نام ہے علی۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے جہنم میں جائے۔ میں نے کہا کوئی اتنا بھی بدبخت پاگل ہو جائے کہ سوچے کہ چلو اگر علی سے بچنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے تو جہنم ہی میں جائے۔ تو میں نے اس سے اختلاف کیا، علم کا اختلاف، علمی اختلاف کرنے کا اکثر، حالانکہ وہ میرا دوست ہے، بہت اچھا ہے۔ علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں شخصیات پر حملے نہیں ہوتے، یہی شرافت ہے۔ تو میں نے میرے دوست سے اختلاف کیا، اس نے کہا کہ بچنا ہے اگر علی سے جہنم میں جائے۔ میں نے کہا نہیں یار اچھا نہیں لگتا۔ کہا کیوں؟ میں کہا کوئی ہو سکتا ہے اتنا بدبخت پاگل ہو کہ علی دشمنی اس کو اس حد تک پہنچائے، اس حد تک پہنچائے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر علی سے بچے تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ کوئی ہوگا اتنا پاگل ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا علی سے بچنے کے لیے جہنم میں جا کر بھی نہیں بچ سکتا۔ تو کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جنت بھی بانٹنے والا علی ہے اور جہنم بھی بانٹنے والا۔ اس کا مطلب دشمن علی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا تو ٹھکانہ تو ہے، تو اس کے لیے بھی علی ہی بانٹنے والے ہیں۔ علی قسیم و جنت و جہنم ہے، قسیم جنت و جہنم ہے۔ جنت بھی علی بانٹ رہے ہیں، جہنم بھی علی بانٹ رہے ہیں۔ اور کیسے بانٹ رہے؟ فرمایا علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں خبردار، علی کی محبت کا نام لے کر صحابی کو گالی نہ دینا، ورنہ یہ سیاست ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے علی کس کو جنت دیں گے، جنت کا ٹکٹ علی کس کو دیں گے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھ کے مسکرایا، سبحان اللہ۔ تو میرے مولا نے پوچھا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی مسکرانے لگا، بھائی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم سے کہا نا کہ علی جس کو ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا، اور مجھے کہا علی اس کو نہ دینا جو میرے ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ سنی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ بتایا علی کون؟ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ علی کی جنت فاطمۃ الزہرا ہے، بے شک ہے نا، یہ بی بی زہرا ہے۔ بات افضلیت اور تفضیل کی نہیں کرتا ہوں، فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ اگر اتنا بھی آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ ہاں علی علی ہیں،
ٹھیک افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق ہمارے عقیدے میں صدیق ہے، رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق صدیق ہے، ان کے بعد فاروق اعظم ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولائے کائنات ہے۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو، کوئی غمگین ہوتا ہے تو ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ بھی یہی، ہمارے غوث اعظم کا عقیدہ بھی یہی، ہمارے بندہ نواز گیس و دراز کا عقیدہ بھی یہی، 14ویں صدی کے مجدد ہمارے امام کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ یہی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس پہ ہمیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی۔ جس علی سے جنت لینا ہے اللہ کے اذن سے، رسول اللہ کی عطا سے، اس علی کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اسی علی کی طرح ہے۔ یہ بات ہے۔ آپ کو کیا دل چیر کے بتائیں، آپ کو تو کچھ بھی کہیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ میرے عزیز یہ انداز گفتگو کیا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے، امام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے۔ ہر ایک بات میں غالب کا شعر اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں غالب کا شعر، غالب نے کہا تھا ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو کیا ہے، ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہی تم ہی کہو نا یہ انداز۔ لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں، بدن میں لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کہیں، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے، اور جو جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، جو جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو کیا، کریدتے ہو کیا، اب اس میں جستجو کیا ہے، کریدتے ہو کیا، جب سب جلا دیا ہے تو دل بھی تو جل کر پگھل گیا مٹی میں، اب کیوں کریدتے ہو، آنکھ کیوں کریدتے ہو کیا، اب اس میں جستجو کیا، اس میں جستجو کیا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کون ہے، علی کون، خاتم الولایت علی، فاتح خیبر علی، بے شک علی ولایت کا تقسیم کرنے والا، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے، اور پھر علی وہ محب نبی علی، محبوب نبی علی، کیونکہ خیبر میں حضور نے یہ فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو قرار ہے، قرار غیر فرار ہے، فرار نہیں ہے، یعنی فرار کا مطلب بھاگنے والا نہیں ہے، قرار ہے، قرار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اسی طرح کہتا ہوں حیدر قرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، قرار کہتے ہیں۔ اچھا حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور پھر حیدر قرار مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں یار لوگ علی سے کیوں اتنا جلتے ہیں، میں نے کہا وہ 1450 سال پرانی کوئی دشمنیاں منتقل ہوئی ہے، مذاق کی بات نہیں کرتا، صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھی جنگ سے کافر لوٹ کے جاتے تھے تو مائیں روتی تھی، پھوپھیاں روتی تھی، خالائیں روتی تھی، تو چھوٹے چھوٹے گھر کے بچے پوچھتے تھے چچا وہ کس نے مارا، علی نے، دادا وہ کس نے مارا، علی نے، ابا وہ کس نے مارا، علی نے۔ تو مائیں کہتی تھی سب سے اتحاد کرنا، علی سے نہیں کرنا۔ تو آج بھی وہ جن کے باپ داداؤں کو کاٹا ہے نا، مارا ہے نا، تو تھوڑا سا ان کو جلن ہے، اگرچہ غریب نواز کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی رشتہ دار علی کے ہاتھ سے کٹا ہے، لیکن اصحاب رسول علی سے محبت کرتے تھے، بے شک ان کا نام لیتے تھے، بلکہ میرا آقا جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، سبحان اللہ۔ جب کسی محفل میں علی ہوتے
تو علی ہی کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. ایک دن ان کی شہزادی نے پوچھا بابا آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. بابا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی شہزادی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. دوار سے یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی. علی قسیم جنت و جہنم. ٹھیک. آقا ارشاد فرماتے ہیں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا. یہاں سے ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا، جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ حضور نے بتایا. سبحان اللہ. کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کرے گا. ہاں فتح کرے گا خیبر، اس کو دوں گا جھنڈا. اور پھر فرمایا وہ فرار نہیں ہے، فرار نہیں، قرار ہے. کرار حیدر کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اور وہ اللہ و رسول کا محبوب بھی اور محب بھی ہے. اتنی بڑی بشارت، صحابہ سب بے چین تھے کہ اتنی بڑی سند ملے گی. بلکہ جب کل سب پہنچے اس تمنا کے ساتھ کہ مجھے ملے گا مجھے ملے گا مجھے ملے گا، تو حضور نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بیمار آنکھوں میں چشم آنسو کے چشم ہیں، بلاؤ. دیکھو کوئی بیمار ہو ہم فیصلہ بدل دیتے ہیں، مقرر بیمار ہو مقرر بدل جاتا ہے. صحیح، کوئی مقرر بیمار ہو تو بدل دیا جاتا ہے، لڑنے کو بھیجنے فتح کرنے. اور کہہ رہے ہیں آنسو میں چشم. اچھا اگر پیر درد کر رہا ہو تو کام چل جائے، پیٹ درد کر رہا ہو تو کام چل جائے، آنکھ ہی نہیں کھلتی آنسو میں چشم میں، تو آنکھ بند کرنے والا کیا لڑے گا؟ لیکن یہ حضور ہے، فیصلے ہو گئے کیونکہ وہاں فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ شان ہے. بلاؤ علی کو. بلایا، آنکھ میں اپنا لعاب لگایا. مولا علی کہتے اس کے بعد میری آنکھ کبھی نہیں دکھی. سبحان اللہ. گئے، لڑے، فتح ہو گیا. آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان فرماتے اپنی کتاب میں جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا تو 70 لوگوں نے بعد میں اس کو مل کر کے اٹھایا، جس کو اکیلے علی نے اکھاڑ کر کے پھینکا. سبحان اللہ. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک علی ناطق قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. علی سرکار نظمی نے ہمارے آقا ماریرہ کے استاد دار نے کہا تھا بولتا ہوا قرآن. ہم علی کو کہتے ہیں ذوالفقار حیدر کی 2 جہاں میں شہرت ہے، اس جہان میں نہیں بلکہ اس جہان میں بھی شہرت ہے. یہ علی ہے. تو علی کون؟ علی اللہ اکبر. علی کون؟ علی جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے، تو جو پیدا ہونے سے پہلے جانتا بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. بے شک. بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن عنوان ہی ایسا ہے کہ دل نہیں چاہتا لیکن کروں گا. ختم تو کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا پڑے گی بات. تو کسی نے حضور علیہ السلام کو پوری زندگی نہیں پہچانا، کسی نے 40 سال میں، کسی نے 50 سال میں، سب کا اپنا اپنا شوق تھا. لیکن علی وہ ہیں کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے پہچانا سبحان اللہ. کہ اللہ کے رسول ہے، احترام بھی کر کے دکھایا. ہماری جماعت کی ایک بہت بڑی خانقاہ بلگرام شریف، وہاں کے ایک شہزادے سید محمد بلگرامی، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی. اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ بات جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے، مفہوم یہی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے پیٹ میں جب مولائے کائنات تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا کی عمر 29 سال کی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 29 سال کی عمر میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. اس کتاب میں جو لکھا بھی آگے آتا ہے کہ 29 سال حضور علیہ السلام کی عمر شریف تھی اور مولائے کائنات اپنی ماں کے شکم میں آئے تھے. تبھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، چونکہ اعلان نبوت کو 40 سال کے بعد ہونا تھا. مکے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، ورقہ بن نوفل کو بھی نہیں پتہ تھا، ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 29 سال کے ماں کے شکم میں علی آ گئے. فاطمہ بنت اسد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچی، آقا نے ان کو چچی نہیں کہا، فرمایا یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. جب بھی حضور مولا علی کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنی چچی کے گھر میں آتے تو چچی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. سبحان اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، اس کے بعد ایسا ہوا. تو حضور نے پوچھا چچی
میرے نہیں، حضور نے نہیں پوچھا، حضور نے نہیں پوچھا۔ حضور کیوں پوچھے؟ نظم الدعالی کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پوچھا مولا کائنات کے والد نے کہ بنت اسد تم محمد کے آنے پر اٹھ کر کھڑی کیسے ہو جاتی ہو؟ کیوں ہو جاتی؟ بھتیجے کے آنے میں چچی کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کو سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ یہ میرے پیٹ کا بچہ جب محمد کو گھر میں آتا دیکھتا ہے نا تو اندر سے وہ ایسے اشارے کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہونا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ماں کے پیٹ کا عالم ہے۔ تو ایک دن جناب ابو طالب نے امتحان لینا چاہا اور پھر جب حضور آئے تو فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان پہ زور ڈالا کہ اٹھنے نہیں دوں گا۔ ادھر سے ان کا زور تھا، نیچے سے علی مرتضیٰ اللہ اکبر وہ کھڑا کر رہے تھے ماں کو، لیکن حضرت ابو طالب کے زور لگانے کے بعد بھی فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اللہ اکبر حال یہ ہوا آقا سے عرض کرتی ہے اے میرے بھتیجے محمد، یہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے آپ گھر میں جدھر جاتے ہو جدھر جاتے ہو یہ ادھر ہی ادھر گھومتا ہے، اپنا چہرہ پھراتا ہے، آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا پیٹ۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پیٹ نہ کرے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ علی ہے، یہ شان علی، یہ مرتضی میں کہاں تک کیا بات کروں، لیکن ایسی ہستی علی جس کے لیے حضور میں انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہ تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی، وہ علی یہ مرتضیٰ جس کو میرے امام کہتے ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، وہ علی یہ مرتضیٰ۔ اللہ اللہ، وہ فاطمہ الزہرا ان کی جنت کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نیک بیوی دنیا میں شوہر کی جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ الزہرا ان کی بیوی ہے، تو نیک بیوی دنیا میں جنت۔ بس آخری میں دو باتیں، سیدہ سن لیا، علی مرتضیٰ سن لیا، ٹھیک، حسن اور حسین سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ٹائم دے دے بس، اگر ہو سکے تو 5 منٹ میں نپٹ لوں گا بات کو۔ حسن کیسے؟ جس کو رسول اللہ نے سید کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، سبحان اللہ۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، اور انہوں نے صلح کرائی 2 گروہ کے درمیان۔ اسی لیے لوگ امام حسن کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو صلح حسن ہضم نہیں ہوتی، لیکن ہم سنی ہیں جیسے ہم کربلا سے پیار کرتے ہیں ویسے صلح حسن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ جاتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ حسن کون؟ حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ تھا، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ میرے امام کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ لیکن حسن پاک کو بتا دوں کیا ہے حسن؟ 2 جملے میں، چند جملوں میں، بلکہ 2 منٹ میں حسن کیا ہے اندازہ کرنا۔ اگر اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، عشق دیا، اندازہ ہو جائے گا حسن کون ہے۔ آئیے حسن کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر غوث پاک، ولیوں کے سردار، جن کے آنگن میں جھاڑو لگا کر کوئی کتب بن جائے۔ ہاں ایک ابدال کی ولایت چھین لی گئی، انہوں نے دعا کی میری ولایت مل جائے، تو فرمایا گیا جاؤ اور شیخ عبد القادر کے یہاں جھاڑو لگا ان کے آنگن میں تو تمہیں ابدالیت کا مقام واپس مل جائے گا۔ انہوں نے جب جا کر جھاڑو لگائی تو ان کو ابدالیت کا مقام واپس مل گیا۔ غوث اعظم کون جو بھوکے رہیں تو اللہ قسم دے کر کے کہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، جو پیاسے رہیں تو کہے قسم تجھے میری پی لے۔ میرے امام کہتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ غوث اعظم کون؟ جس کے دروازے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آئے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث اعظم کون؟ جس کا خطبہ سننے کے لیے، جس کے خطبے کی عزت بڑھانے کے لیے، جس کی حوصلہ افزائی کے لیے، جس کی محفل میں شرکت کے لیے رسول اللہ مولا علی کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہوں، اللہ اکبر، جس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے ہوں اور کہتے ہیں کہ تم خطاب کرو۔ غوث اعظم کون؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کے مجددین تو قیامت تک آتے رہیں گے، محی الدین اب قیامت تک
کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. غوث اعظم کون؟ جو ٹھوکر لگائے تو مردے کو زندہ کر دے. غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں کوئی کامل ہو یا سالک ہے یا غوث، کوئی کامل ہو یا سالک ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. غوث اعظم کون؟ جو چوروں کو ولی بنا دے. غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر. جو چوروں کو اقتاب بنا دے. غوث اعظم کون؟ خضر جس سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. غوث اعظم کون؟ جب عرش پر مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں تو روح شیخ عبد القادر جیلانی اپنا کندھا پیش کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان کے قدم کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں اور حضور دعا دیتے ہیں تو نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی تیرا قدم اپنی گردن پر لے. غوث اعظم کون؟ اللہ اللہ. جو ماں کے پیٹ میں خدا کی تسبیح کرے. غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر. ماں عبادت میں جلدی کرے تو کہے امی اللہ کی عبادت ایسے نہیں کی جاتی. غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر. جو ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کے حافظ پیدا ہو. غوث اعظم کون؟ سن لو. غوث پاک کہتے ہیں مجھ پہ کسی کو قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا. کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں. انی عالم و ما لا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے. عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہے. یہ غوث